میں اعجاز احمد خان صدر سمت سماجی تنظیم برائے متاثرین تربلا ڈیم آج ایک عام مسئلے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ تربلا ڈیم کے بارے میں بات کروں گا۔ تربلا ڈیم ایک رشتہ ہوا زخم ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے، پورے پاکستان میں جو ڈیم بن رہے ہیں ان کے لیے ایک لیسن لرن ہے۔ تو ہمیں 1974-72 میں اجاڑا گیا، 135 گاؤں ہمارے زیر آب آئے اور تقریباً 84,000 ایکڑ رقبہ زمین کے پانی کے نیچے آیا۔ تو 1963 میں ایک میٹنگ میں وابٹے کے بلکہ کالونی ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری مسٹر ایم باجوہ نے کہا کہ متاثرین تربلا ڈیم کو 1 لاکھ ایکڑ آپ دے دیں، کیونکہ ان کا 84,000 ایکڑ زیر آب آیا ہے، 50,000 ایکڑ سندھ میں اور 50,000 ایکڑ پنجاب میں۔ سندھ نے تو انکار کر دیا دینے سے، لیکن وابٹے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ وابٹے نے سندھ کے متاثرین کو چٹیں بنا کر دیں، کلیم بنا کر دیے، وہ بیچارے وہاں جاتے رہے، ان کا یہاں بھی کچھ نہیں تھا، کرائے دیتے رہے، قسطیں جمع کرائیں ہیں، جیلی طور پہ وہ ان کو ڈیل کرتے رہے، ہوٹلوں پہ وہ رہتے رہے، خوار ہو کر واپس آئے، نہ انہیں قبضہ ملا نہ انہیں کوئی زمین وہاں ملی۔ پھر ہم نے سندھ کے متاثرین گئے ہیں وابٹے کے پاس، تو وابٹے سے کہا کہ آپ ہمیں پنجاب میں جب بھی زمین ملے تو ہمیں دے دیں، سندھ میں چونکہ آپ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے امبارڈزمین کے پاس گئے، صوبائی امبارڈزمین کے پاس درخواست دی، تو وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر وابٹے کا اشرف پیش ہوا۔ اشرف صاحب نے آ کر کہا جی کہ جج صاحب نے کہا کہ مجھے ساری ڈیٹیل دیں۔ 3 دن بعد پیش ہوا، اس نے کہا جی وابٹہ بے بس ہے، وہ کسی قسم کا قبضہ نہ دلوا سکتا ہے، نہ ہی سندھ میں زمین دلوا سکتا ہے۔ ہم نے جب پنجاب میں لوگوں کو دیا تو وہاں سندھ والوں کو ہم کمپنسیٹ کر دیں گے، وہاں پہ دیں گے۔ وہ فیصلہ 1996 کا وہ فیصلہ موجود ہے۔ اس کے بعد 1996 میں ہی ہم نے ورلڈ بینک کو ٹچ کیا کہ ورلڈ بینک نے فائنینس کیا تربلا ڈیم کے لیے۔ تو ورلڈ بینک کے ڈاکٹر افتخار یہاں پہ آئے، تو انہوں نے کلیم کی فوٹو کاپیاں لیں، فوٹو کاپیاں لے کر وابٹے کے ساتھ ٹیلی کیں، تو وہ حرف بحرف وہ کاپیاں ٹھیک نکلیں، اور اس نے وابٹے کو کہا جی کہ آپ تربلا ڈیم کو ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں۔ اس کے بعد وابٹے نے ورلڈ بینک نے کہا جی کہ ان کو 8,55,000 روپیہ فی متاثرین دے دیں، نقد کیش دے دیں انسٹیڈ آف زمین جو زرعی اراضی ہے اس کے، تو یہ کمپنسیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بھی وابٹے کی درمی کی وجہ سے کچھ لیٹر آ چکا تھا، وہ پیمنٹ نہ ہو سکی۔ 1998 میں یہ ہوا کہ جنرل مشرف نے کہا جی کہ جلدی اس کی غازی بروتھا کا مکمل کریں، تو غازی بروتھا کی سیکنڈ قسط پر کنڈیشنل ورلڈ بینک نے روک دی تھی، کنڈیشن لگا دی تھی کہ جب تک آپ تربلا ڈیم کے متاثرین کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے یہ قسط آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس سلسلے میں محکمہ مال نے انیشیٹو لیا اور آ کر 1 لاکھ روپیہ 1,07,000 سم تھنگ متاثرین کو آفر کیا کہ بھئی یہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو اس سے پہلے جو 98,000 ہماری 6,000 پرچیاں جمع ہوئی تھیں، کلیم جمع ہوئے تھے، وابٹے نہیں جمع کیے تھے، تربلا کمیشن کے تھرو 5,000 مکانوں کے، 6,000 ایگریکلچر زمین کے، تو 6,000 میں سے صرف منظور کیا ہے جی 1,441، 1,441 لاٹیں منظور کی ہیں، اور 2,500 پلاٹ وہ بھی کالے ڈھاکے کے متاثرین کے لیے اگی میں، وہ بھی نہیں دیے گئے۔ تو جو ہمارے 6,000 میں سے 1,441 کلیم منظور ہوئے، ان لوگوں کو آفر کی گئی کہ 1 لاکھ روپیہ لے لیں۔ جب جج نے سوال کیا وابٹے پہ کہ کیا 1 لاکھ روپیہ 100 کنال کی قیمت ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسے ہم نے نہیں دیے، یہ محکمہ مال والوں نے دیے، ان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کے 98 کا کمیشن گزرا، دھوکہ دیا انہوں نے۔ تو مختصراً کہ یہ کہ آج پھر 1996 میں ہی ایک فیصلہ 2010 میں متاثرین چلے گئے ہائی کورٹ میں، کچھ لوگ انہوں نے کیس کیا، تو ہائی کورٹ ایبٹبال بینچ نے متاثرین کے حق میں فیصلہ دیا، اور وابٹہ چلا گیا اپیل میں سپریم کورٹ کے پاس۔ سپریم کورٹ میں 11 سال مقدمہ چلا۔ 11 سال بعد اس کے دوران وابٹے نے کیا کیا کہ وابٹے نے ایک کمیشن مقرر کر دیا اپنے پاس سے ہی، ایک ریٹائرڈ جج صاحب اس کے ہیڈ بنا دیے، اور اخباروں میں دے دیا جی کہ فلاں تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، جن لوگوں کا کیس ہے وہ آ کر اپنے کیس جمع کروائیں۔ اور ساتھ انہیں کہا جی کہ آپ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے وہ واپس کر لیں تو ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ چند ان لوگوں کو جو 200 یا 250 جتنے بھی کیس میں گئے تھے، لوگ نہیں گئے، وہ ختم ہوا ان کا ڈرامہ۔ تو اب جب 11 سال بعد وابٹے نے اپنا کیس وڈرا کیا سپریم کورٹ سے، وہ وڈرا کر دیا، تو سپریم کورٹ کے جج نے
یہ ریمارکس یہ کہ ان کا جو حق ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کو حق دیا جائے، فیصلے میں وہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے پاس سے جی وہاں ایک کمیٹی بیٹھی ہے، اس کمیٹی نے یہ کہا ہے آ کر ڈیم پہ اپنے پاس سے ایک فارم ڈیولپ کیا ہے اور ایک نوٹس بنایا ہے، نکالا ہے کہ جی فلاں تاریخ 24 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، 24 دسمبر تک جو متاثرین کیس میں ہیں وہ آ کر اپنے پارٹیکولر جمع کرائیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کلیم بنتا ہے خود اس وابطے نے بنایا ہے، اس پہ ساری تفصیل موجود ہوتی ہے کہ اس متاثرہ شخص کی زمین کس گاؤں میں ہے، کتنی ہے، خطونی نمبر اس کا کیا ہے، فلاں ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ علیحدہ سے اس فارم میں ایک درخواست مانگ رہے ہیں جی اس میں دیں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بلاتے ہیں وہاں پہ ایک کمیٹی بن گئی ہے جی ایم کے آفس میں، تو اس کمیٹی کے 2 ممبران یہاں رپور آ کر لوگوں سے درخواستیں لے سکتے ہیں، بلکہ کہ یہاں سے ہزاروں لوگ ادھر جا کر بیوہ عورتیں اور ٹکریں کھائیں اور کرائے لگا کر ادھر جا کر اپنے کیس جمع کرائیں۔ تو یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، تو اس کو ہم رد کرتے ہیں ساری چیزوں کو، اور انشاءاللہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو متاثرین جن کے کلیم خود وابٹا نے بنائے ہیں، ایک کرائٹیریا کے تحت، ایک طریقہ کار کے تحت بنائے ہیں کہ 4 کنال آبی زمین اور 16 کنال برانی زمین جس کی ہوگی اس کا کلیم بنے گا۔ اگر اس میں سے 2 سرسائیاں بھی کم ہیں تو وہ کلیم نہیں بنتا، وہ نہیں بناتے۔ جن کا بنایا ہے آج اس کو اون کریں، وہ دیں۔ دوسرا یہ کہ 1,00,000 ایکڑ جب وہ ایم اے باجوہ نے ریکمنڈ کیا تھا کہ 1,00,000 ایکڑ انہیں دے دیں، انہوں نے صرف 30,000 ایکڑ دیا ہے ہمیں پنجاب میں، سندھ نے بالکل انکار کر دیا۔ اب وہ 30,000 ایکڑ اتنے زیادہ متاثرین پہ پورا نہیں آ سکتا، پرابلم ہے، لوگ کلیم لے کر انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ فیلور کس کا ہے؟ یہ ناکامی وابٹا کی ہے اور گورنمنٹ کی ہے۔ لوگ کلیم لے کر بیٹھے تھے جنہوں نے اتنی قربانی دی ہے تربلا ڈیم کے لیے، پورے وطن مادر وطن کو روشن کیا ہے۔ تو ان کو چاہیے اخلاقی طور پہ کہ یہ 50 سال کا پر ایئر جتنا ٹھیکہ جن لوگوں کے پاس زمینیں ملی ہیں، جن 30,000 ایکڑ جن کو ملا ہے، اس حساب سے ان لوگوں کو وہ کمپنسیشن بھی دیں، وہ پیسے بھی دیں ٹھیکے کے حساب سے، اور ساتھ زمین بھی دیں۔ کہ بلکہ وہ ابھی چاہ رہے ہیں جی کہ بس یہ کیس والے آئیں تو ان کے ادھر ادھر کر کے یہ نپٹا دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ہم ہر قانونی دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے انشاءاللہ اپنا حق لینے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے ہی بنایا ہے، خود جو انہوں نے ڈٹرمن کیا ہے کہ جتنا کرائٹیریا اس کے مطابق کلیم جس کے پاس ہیں وہ ایک کیس ہے، اس طرح کے کلیم سب پہ وہ لاگو ہوتا ہے وہ فیصلہ جج کا۔ تو اس کی بجائے کہ بھئی ہر آدمی جا کے عدالت میں کیس کرتا رہے اور وہ 10 سال انتظار کرے، تو یہ اس طرح کوئی ڈیم نہیں بنے گا پاکستان میں۔ لوگ ڈیموں کی مخالفت کریں گے۔ وابٹے کا نعرہ ہے زیادہ ڈیم زیادہ خوشحالی، تو اس نے تو تباہ کیا ہے متاثرین تربلا ڈیم کو، یہ رشتہ ہوا زخم ہے۔ اس کو متاثرین کو جتنی تکلیفیں وابٹا نے پہنچائی ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو خوشحالی کیسے آئے گی؟ ڈیم تب بنیں گے کہ آپ ریسیٹلمنٹ پالیسی بنائیں۔ پاکستان میں ریسیٹلمنٹ پالیسی ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کے ایئرپورٹ بنتے ہیں، آپ کے روڈ بنتے ہیں، آپ کے ڈیم بنیں گے تب جب پالیسی ہوگی۔ پالیسی کے ساتھ آرڈیننس بنتا ہے، تو وہ خود بہت غریبوں کو گھر بیٹھے بٹھائے حقوق ملتے ہیں۔ تو یہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پالیسی نہیں بننے دیتے، اور جب پالیسی نہیں بنتی تو چند لوگ مفاد پرست لوگ نزدیک ہو کر فائدے اٹھا لیتے ہیں، اور زیادہ تر غریب لوگ جو 80% 90% وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اس میں چاہیے تھا کہ جو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں سٹیک ہولڈرز، بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ متاثرین تربلا ڈیم ہے، ان کی نمائندگی ہوتی ہے، ان کو بلایا ہوتا، ان سے بیٹھ کر اس کو بناتے کہ کیسے ہم ان کو کمپنسیٹ کریں، کس طرح ہم دیں۔ تو ہم اس کو سماجی تنظیم برائے متاثرین تربلا ڈیم کے پلیٹ فارم سے کنڈیم کرتے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جس طرح یہ کر رہے ہیں طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں سٹیک ہولڈر کو شامل کیا جائے اور سب لوگوں کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کے حقوق دیے جائیں۔ بہت شکریہ۔